یاد رکھیے فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے جس پر میں ہوں، جس پہ میرا شیخ ہے، جس پہ میرا امام ہے، ہم حق پر ہیں. میں وہابی ہوں، وہابیوں کے گھر پیدا ہو گیا. میں بریلوی ہوں، بریلویوں کے گھر پیدا ہو گیا. میں دیوبندی ہوں، دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا. میں شیعہ اس لیے ہوں، شیعوں کے گھر پیدا ہوا. اور ہمارے امام نے کہا ہے کہ تمہارے سارے نام ہم نے پیر غوث اعظم کے رجسٹر میں دیکھے ہیں اور وہ رسول اللہ کی عدالت میں پیش کروا کے سب کے لیے جنت کے ٹکٹ لے چکے ہیں. اب اس کو 1000 آیات سنا لو، 1000 حدیثیں سنا لو. وہ اپنے فرقہ پرستی کے تعصب میں اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو حق تلاش کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے. یہی انداز قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو بانٹ ڈالا، گروہوں میں تقسیم، جماعتوں میں تقسیم. آپ کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ رضوی ہیں، یہ نوری ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ بغیر وردی ہیں، یہ فلانے امام کے پیچھے ہے، یہ نوری بوری سرکار کے پیچھے ہے، اور یہ کاواں والی سرکار کے پیچھے ہے. ہر بندہ اپنے اپنے پیروں کو پکڑ کر، اپنے اپنے اماموں کو پکڑ کر، اپنے اپنے حضرتوں کو پکڑ کر شریعت سے منہ موڑ چکا ہے. اور ہر بندہ جس چیز پر وہ ہے، جس چیز پر اس کے بڑے ہیں، جس چیز پر ان کی جماعتیں ہیں، اس پہ راضی ہے اور اس پہ خوش ہیں. بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کھلے ہوئے دلائل سننے کے باوجود وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، وہ اس کا انکار. یہی بیماری سابقہ امتوں میں تھی. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں. آج بھی کیفیت یہی ہے، آج بھی حالات یہی ہے. ہر بندہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو کے کنڈے لگا کے تالے لگا چکا ہے. نہ قرآن کی آیت اپنی عقل میں آنے دیتا ہے، نہ حدیث رسول کو سن کر اپنے منہج اور راستے کو تبدیل کرتا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے ان کی کیفیت کیا ہے. اس فرقہ پرستی کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کتنے اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم ہو کر کتنے اس پر شدت اختیار کر کے قرآن حکیم بیان کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول سے فیصلہ کروانے، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروائے، یا امام الانبیاء کی حدیث سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے فیصلہ کروائے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. کہتے قرآن تمہیں مبارک ہو، حدیث تمہیں مبارک ہو، ہم نے تو وہی کرنا ہے جو پیر صاحب نے کہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو امام صاحب نے کہا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو دادا جی نے کہا. تو نئی شریعت پڑھ کے آ گیا، تیرا پردادا 11ویں دیندا سی، تیرا ابا قبراں تے سجدے کردا سی، کوڑا تیرے دادے دے گھروں نکلدا سی. تو نے کچھ نئی شریعت پڑھی ہے؟ ہمیں تمہاری شریعت کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی کافی ہے جو شاہ صاحب نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جو آبا و اجداد نے کہا، ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہمارے بڑے چلتے ہوئے آئے. اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون. ان سے کہو تمہارے ماں باپ اگر وہ بے علم تھے، اگر وہ بے عقل تھے، اگر وہ شریعت کی تعلیم سے اندھے تھے، تو کیا اس کے باوجود تم ان کے راستوں پہ چلو گے؟ قرآن حکیم نے سابقہ امتوں کے اختلاف اور انتشار کو بیان کرنے کے بعد، ان کی مذمت کرنے کے بعد پھر اتحاد کا راستہ بتایا ہے. اس امت کو ایک امت بنانے کا طریقہ بتایا ہے، اس امت کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتایا. وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت سنیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آؤ امت میں جوڑ پیدا کریں، آؤ امت میں پیار پیدا کریں، آؤ امت کو اکٹھا کریں اپنے اپنے گروہوں کو چھوڑ کر. یہ پیار کیسے پیدا ہوگا؟ اگر کوئی کہے میرے پیر کو چھوڑ کر ہمارے بڑے پیر کو مان لو، وہ کہے اپنے امام کو چھوڑ کر ہمارے امام کو مان لو، وہ کہے اپنے حضرت کو چھوڑ کر ہمارے حضرت کو پکڑ لو. رب محمد کی قسم، دنیا کی کسی شخصیت پہ، کسی پیر، فقیر، امام، حضرت پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اتحاد کا راستہ بتایا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی اتحاد کر سکتی ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کسی نقطے پہ اتحاد نہیں ہو سکتا.
میں آپ کو سمجھاتے ہوئے مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑیں ہمارے بزرگوں کو پکڑ لیں, میں کہتا ہوں میں بغداد والے بزرگوں کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں رائمنڈ والے بزرگوں کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں کوفے کے بزرگوں کو میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے حضرتوں کو نہیں مانتا, کیا کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے ہمارے پیر کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے ہمارے شیخ کو نہیں مانتا, یہ کافر ہے ہمارے حضرت کی ملفوظات کو نہیں مانتا؟ اتحاد نہیں ہو سکتا. آؤ میں اتحاد کروانے کے لیے شریعت کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں. ایک شخصیت ایسی ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ نہ کوفے والا ہے, نہ بریلی والا ہے, نہ رائمنڈ والا ہے, نہ دیوبند والا ہے, نہ بغداد والا ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ امام الانبیاء بھی اکٹھے ہو جائیں, ادب سب کا کرے, احترام سب کا کرے, عزت سب کی کرے, لیکن فائنل اتھارٹی آخری بات اگر کسی کی مانی جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ اکٹھے ہو جاؤ.